سرجس کے وزن سرجس وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في حجة رواه ابو داود النسائي. دیکھو دیوار میں اور زمین پہ جو بل اور سوراخ ہوتے ہیں وہ اس لیے پہنچوائی تھی ان کے پاس کس کے بعد ان بلوں میں کبھی کبھی جنات کا بھی بسیرا ہوتا ہے اور ان بلوں کے اندر حشرات الارض کا بھی بسیرا ہوتا ہے. اس میں آپ پیشاب کریں گے تو جو مخلوق اس کے اندر ہے اس کو تکلیف ہوگی اور تکلیف ہوگی تو وہ اس کا انتقام اور رد عمل کرے گی جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے بل اور سوراخ کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ہرگز کسی سوراخ کے اندر پیشاب نہ کیا کرے. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعين ثلاثة البراز في الموارد. ملعنت کی جمع اور ملعنت کے معنی ہے سبب لعنت. لعنت کے اسباب سے بچو یعنی ایسے کاموں سے اجتناب کرو جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے کرنے والوں پر اللہ کی مخلوق لعنت بھیجتی ہے یا اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. ایسے کاموں میں سے 3 کام یہاں بیان کیے گئے ہیں خاص طور سے. 3 لعنت کے اسباب اتقوا الملاعن الثلاثہ. لعنت کے 3 اسباب سے بچا کرو. تو 3 اسباب کیا ہیں؟ البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق. گھاٹ پر پاخانہ کرنا اور بیچ راستے پر پاخانہ کرنا. تالاب، نہر، دریا، ان میں ہر جگہ سے آدمی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. نہریں دیکھیے ہر جگہ سے داخل نہیں، اس کی دونوں طرف بینڈ اونچی ہوتی ہیں اور سیدھی ہوتی ہیں، تقریباً سپاٹ نہیں ہوتی. ادھر سے کوئی اترنا چاہے گا لڑک جائے گا، ڈوب جائے گا. تو جگہ جگہ لوگ جو ہے اس کی جو ہے برابر والی سائڈ کی جو بینڈ ہوتی ہے اس کو ذرا ٹیپر میں کر دیتے ہیں اور ذرا اس کو پیچھے کر لیتے ہیں. پھر اس میں آہستہ آہستہ اترتے ہیں. وہ ٹیپر میں کرنے کی وجہ سے یہاں کو پانی آ جاتا ہے. وہ بہت گہرا نہیں ہوتا، معمولی سا پانی ہوتا ہے. وہاں لوگ جا کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، ڈوبنے سے محفوظ رہتے ہیں. اب وہی کوئی جا کر کے بیوقوف اگر پاخانہ کر دے تو جو آدمی وہاں آ کر وضو کرنا چاہے گا وہ کیسے وضو کرے گا؟ کوئی وہاں سے پانی پینا چاہتا ہے کیسے پانی پیے گا؟ وہاں کپڑے دھونا چاہتا ہے کیسے کپڑے دھوئے گا؟ تو وہاں پاخانہ کرنے سے اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ ظلم ہے. اور ہر ظالم اور فاسق جو ہے وہ لعنت کا حقدار ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دل اور سائے کے اندر اور راستے کے اندر، یعنی یہ تینوں جگہ. خلاصہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پیشاب اور پاخانہ کرنے سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہو، ان کے کاموں کے اور ان کے ضرورتوں کے اندر خلل پڑتا ہو، ایسی تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. یہ 3 باتیں بطور مثال ہیں، باقی سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. جو علت یہاں پہ ہے نا ایذاء الناس، تو ہر وہ عمل، ہر وہ جگہ جہاں پیشاب کرنے سے لوگوں کو ایذاء اور تکلیف ہو سکتی ہے وہاں پیشاب اور پاخانہ کرنا گناہ کی بات ہے. اس سے ہٹ کر اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغاية كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. آدمی جب پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے
تو اس کو اپنے اعضائے مذکورہ کو کھولنا پڑتا ہے مجبوراً، اور وہ حیا کا وقت ہے۔ حیا کے اوقات میں لوگوں سے باتیں کرنا یہ بے حیائی پر دلالت کرتا ہے، لہذا استنجا کرتے وقت لوگوں سے بات چیت کرنا یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو گھروں کے اندر بیت الخلا، تو عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے لوگ جنگلوں کے اندر جاتے تھے، اب گھر سے چلتے چلتے ایک ذرا 20 فٹ ادھر دوری پہ بیٹھ گیا، ایک ادھر 10 فٹ کی دوری پہ بیٹھا، کھانا بھی کر رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لا یخرج الرجلان یضربان الغائط، دو آدمی پاخانہ کرنے کے لیے نہ نکلیں کہ ان کی شرمگاہیں کھلی ہوئی ہوں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ یعنی شرمگاہ کھولنے کے بعد اب بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث رواه أبو داود وابن ماجہ۔ یہ بیت الخلا شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ شیطان گندا ہے تو ظاہر بات ہے گندی جگہوں پر ہی اس کو بسیرا کرنا ہے، تو ان جگہوں پر بھی شیطان کے بسیرے ہوتے ہیں، اور بیت الخلا جتنی گندی ہوگی اتنے ہی شیطانی اثرات اور زیادہ ہوں گے۔ بس جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلا میں جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عيون الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله رواه الترمذي وقال هذا حديث اگر غريب۔ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے اور جنگل اور میدان میں پجامہ کھولنے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لیا جائے، بسم اللہ کہہ لی جائے اور یہ دعا پڑھ لی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب شیاطین اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے، نہ شیاطین کو وہ شرمگاہ نظر آتی ہے اور نہ اس سے کھلواڑ کر پاتے ہیں۔ اور اگر اس دعا کا اور اللہ کے نام لینے کا اہتمام نہیں کیا تو پردہ نہیں ہوتا، شیاطین کو وہ نظر آتی ہے اور وہ اس سے کھلواڑ کرتے ہیں، پھر یہ آدمی کے دلوں کے اندر وساوس پیدا ہوتی ہے۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے، اور انسان کی ذمہ داری یہی ہے۔ بیت الخلا میں آپ جتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک آپ اللہ کا نام نہیں لے سکتے۔ تو پیغمبر علیہ السلام بیت الخلا سے نکلتے ہی دعا پڑھتے تھے، غفرانک، اے اللہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، یعنی اتنی دیر تک جو میں آپ کے ذکر سے غافل رہا اپنی ضرورت کی وجہ سے، تو ذکر کی اس غفلت کی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ میرے اس خالی وقت کو جو میں نے ذکر کے اندر نہیں گزارا، میری اس کوتاہی کو معاف کر دیجیے۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء في طور او ركوه فاستنجى ثم مسح يده على الذي ثم اتيت باناء اخر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا تشریف لے گئے تو میں آپ کی خدمت میں پانی لے کر کے آیا، ایک لگن میں یا ایک اور برتن میں، فاستنجا، آپ نے اس سے استنجا فرمایا، ثم مسح یدہ علی الارض، پھر آپ نے زمین پر اپنے ہاتھ کو رگڑا۔ آپ ہاتھ سے پاخانہ رگڑتے ہیں پانی ڈال کر کے تو پاخانے کی بو اور جراثیم جو ہے وہ ہاتھ میں منتقل ہوں گے، تو اس بدبو کو اور جراثیم کو صاف کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام ایسے ہاتھ رگڑ دیا کرتے تھے، مٹی پر ہاتھ کو مانچ دیا کرتے تھے تاکہ بدبو بھی ختم ہو جائے اور جراثیم بھی ختم ہو جائے۔ آج کے زمانے کے اندر حکومت ہر گھر کے اندر واش بیسن پر صابن رکھی رہتی ہے، آدمی باہر نکلتا ہے تو صابن سے اس کو دھو دیتا ہے، تو اب کی
پر رگڑنے کی ضرورت. اور خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی استنجے سے فارغ ہو تو اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے صاف کر کے دھوئے تاکہ اس کے اندر بدبو وغیرہ نہ بسی رہ جائے. وعن الحكم بن سفيان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ ونزح فرجه رواه أبو داود والنسائي. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب فرماتے اور پھر اس کے بعد وضو فرماتے تو اپنی شرمگاہ پر یعنی شرمگاہ پر جو کپڑے کا حصہ ہے اس پر پانی کے چھینٹے مارتے. یہ عمل قطع وساوس کے لیے تھا، شبہات کو دور کرنے کے لیے تھا. عموماً اس وقت لوگ پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے، ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے. استنجا سکھا لیا، مطمئن ہو کہ وضو کرنے کے لیے بیٹھ گیا. وضو کا پانی گرتا ہے تو تھوڑی بہت چھینٹیں آ ہی جاتی ہیں. اب اگر وہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا نہیں ہے اور پانی کی چھینٹیں اس کپڑے پہ جا رہی جو کپڑا شرمگاہ سے متصل ہے، اب وضو کر کے اٹھے گا تو گیلا گیلا لگے گا، تو اب اسے یہ شبہ ہوگا کہ میرا پیشاب تو نہیں نکل گیا، وسوسے کے اندر مبتلا ہو جائے. جب آپ نے استنجا کرتے پہلی چھڑک دیا پانی تو اب چھینٹے میٹے لگیں گے بھی تو آپ کو وسوسہ پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کو تو خود نے ڈالا ہی پانی. لیکن ہمارے یہاں چونکہ لوگ پانی سے استنجا کرتے ہیں 100% تو پانی سے استنجا کیا ہے تو وہ تو خود پتا کہ اپنے پانی ڈالا رومال پجامے تو بھیگنا ہے، روٹی کا وہ حصہ بھیگنا ہے. تو اب وہ جو وسوسہ ہے کہ یار گیلا پن یہ پیشاب کی وجہ سے تو نہیں ہے، اب یہ وسوسہ تو پانی سے استنجا کیا ہے اگر تو چھینٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جو ہے پیپر سے استنجا کیا ہے، کپڑے سے استنجا کیا ہے، ڈھیلے سے استنجا کیا ہے تو ایسی صورت کے اندر مستحب ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے ذرا سا پانی کا چھینٹا مار لیں تاکہ یہ وسوسہ پیدا نہ ہو کہ میرا پیشاب نکل گیا ہے. وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح عن عيدان تحت سريره يبول. پیشاب اور پاخانہ تبذر کی چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، ان کو اپنے سے جتنا دور رکھے اتنا بہتر. اسی لیے پہلے زمانے کے اندر تو اتنی احتیاط تھی کہ لوگ گھروں کے اندر بیت الخلا بھی نہیں بناتے تھے. مرد بھی اور عورت بھی سب جنگلوں کے اندر جایا کرتے تھے. اس کے بعد ذرا اور دور بڑھا آگے کو تو مستورات کو جنگل جانے سے روک لیا گیا. مہذب گھرانوں کے اندر ان کے لیے گھروں میں بیت الخلا بنا دی گئی اور مرد عموماً بیت الخلاؤں کو دیہات وغیرہ میں استعمال نہیں کرتے تھے، وہ جنگل ہی میں جاتے تھے. اب دور اور بدلا ہے تو اب جنگل میں جانے کے مواقع ختم سے ہو گئے. تو اب جو بالکل دیہات کے جنگلات میں رہنے والے ہیں، خانہ بدوش لوگ ہیں، وہ تو اب بھی جنگلوں میں جاتے ہیں، لیکن آبادیوں کے اندر یہ معمول ترک ہو گیا ہے. تو اصل تو باہر ہونا چاہیے، لیکن اس حدیث سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اگر ضرورت ہو تو گھر میں بھی اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے گھر میں بنی ہوئی بیت الخلا تک بھی اگر انسان پہنچ نہیں سکتا، اس کو دشواری اور دقت ہے، تو اپنی چارپائی کے نیچے سلبچی رکھ سکتا ہے. رات کو جب پیشاب کی ضرورت آئے تو سلبچی کے اندر پیشاب کر لے اور صبح اس پیشاب کو باہر پھینک دیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر بوضع ضرورت ایسا کیا ہے، اسی کو فرماتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو آپ کی چارپائی کے نیچے رکھا رہتا تھا. یبول فیہ باللیل، آپ رات کے وقت میں اس میں پیشاب فرما لیا کرتے تھے، کیونکہ گھر میں بیت الخلا تو تھی نہیں اور رات کے وقت میں جنگل میں جانا وہاں کے دشمنوں کی وجہ سے یہ مصلحت کے خلاف تھا. اس لیے آپ احتیاط کے پیش نظر گھر کے اندر یہ ضرورت پوری فرما لیا کرتے تھے. وعن عمر رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما فما بلت قائما بعد رواه الترمذي وابن ماجه. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا. عربوں کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا رواج تھا اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کو وہ مردانگی کے خلاف سمجھتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس طرز کو بدلا. تو بدلتے بدلتے وقت لگتا ہے نا. تو حضرت عمر بھی اسی طرز ہونا کی بنیاد پر پرانی عادت کے مطابق ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمانے لگے. حضرت نے دیکھ لیا، فرمایا کہ عمر لا تبل قائما، کھڑے ہو کر کبھی پیشاب مت کرنا. فرماتے اپنا عمل ہے. حضور نے فرما دیا کھڑے ہو کر پیشاب مت کرنا. فما بلت، اس دن کے بعد سے میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. قال الشيخ الإمام محمد السنة رحمه الله قال شعان وظيفة رضي الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصباة قوم. صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول یہ بھی ہے کہ جہاں دو روایتوں کے اندر تعارض نظر آتا ہے بظاہر تو آپ اس کی تکفیر فرما دیتے ہیں. تو اب یہاں بھی ایسا ہی ہے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بار کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا، لیکن آپ کو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ عذر کی وجہ سے تھا. تو گویا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی جو روایت ہے اس کا تعلق حالت عذر سے ہے، اور اس کی نفی کا تعلق جو ہے وہ عام حالات سے ہے. شیخ امام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے فبال قائما، اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. متفق علیہ. قیل کان ذلک للمسلم، محدثین فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کسی عذر کی وجہ سے تھا یا بیان جواز کے لیے تھا. یہ تعبیر ہے کہ عذر تھا، اور عذر ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں گندگی تھی، بیٹھنے کا موقع نہیں تھا. لہذا آپ بھی اگر کسی ایسی جگہ پھنس جائیں کہ بیٹھنے کا موقع نہ ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. یا آپ کے بدن میں کوئی ایسی پریشانی تھی اس وقت کہ جس کی وجہ سے بیٹھنا دشوار تھا، لہذا کسی عذر اور بیماری کی وجہ سے کوئی بیٹھ نہ سکتا ہو تو اس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے. یا پھر بیان جواز کے لیے تھا کہ ایسا کر لیا تو اس کو جو ہے عذر کے اندر اس کی اجازت ہے. چلیے. الفصل الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قائما. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تم سے اگر کوئی شخص یہ بیان کرے کہ پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے فلا تصدقوه، تو اس کی بات کو تسلیم مت کرنا. ما کان یبول الا قائلا، آپ پیشاب نہیں فرماتے تھے مگر بیٹھ کر کے. بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ آپ کی سنت اور عادت ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا آپ کی سنت اور عادت نہیں ہے. وعن زيد بن حارثة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة ولما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه. رواه أحمد والدارقطني. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جبریل امین آپ کے پاس آئے وحی کے ابتدائی زمانے، یعنی وحی کی آمد کا جو بالکل ابتدائی زمانہ نبوت کے ابتدائی دور میں تشریف لائے. فعلمہ الوضوء والصلاۃ، اور آپ کو وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ سکھایا. فلما فرغ من الوضوء، جب آپ وضو سے فارغ ہو گئے، اخذ غرفۃ من الماء، تو آپ نے پانی کا ایک چلو لیا اور اس کو شرمگاہ کے اوپر چھڑک دیا. رواه احمد والدارقطنی. پچھلی فصل کے اندر اس کی تفصیل ہونا چاہیے. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد اذا توضأت فانتضح. رواه الترمذي.
پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور یوں کہا تھا اے محمد جب تم وضو کرنا شروع کیا کرو یا تم وضو کر لیا کرو تو پانی کا چھینٹا شرمگاہ پر مار دیا کرو۔ رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب وسمعت محمدا یعنی بخاری، اور میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے الحسن بن علی الحاشمی الراوی کہ اس روایت کے راویوں میں ایک راوی ہے حسن ابن علی الحاشمی، یہ راوی ضعیف راوی ہے، ان کی روایتوں کا کوئی خاص اعتبار نہیں ہے۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال ماء تتوضأ به قال ما أمرت اٹھتے ہی فوراً کر لینا یہ مستحب اور پسندیدہ اور بڑی فضیلت کی چیز ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض روایتوں میں بات آئی ہے کہ جو آدمی ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنا لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ وہ شہید ہو اولن یا شہید نہ ہو، میدان جہاد کے اندر کافروں کے ہاتھوں نہیں مارا گیا، طبعی موت اپنے بستر پر مرا ہے، تب بھی اس کے ساتھ قیامت کے دن وہ اعزاز و اکرام کیا جائے گا جو شہید کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ تو مستحب اور اعلیٰ اور فضیلت کی چیز ہوگی، لیکن ہر وقت باوضو رہنا یہ واجب اور فرض نہیں ہے، بلکہ وضو کی فرضیت کا اور وجوب کا تعلق عبادات سے ہے۔ جب ایسی عبادت جس کے لیے وضو شرط ہے، جب اس عبادت کا وقت آئے تو وضو کرنا فرض ہے، اور اگر اس عبادت کا وقت نہیں ہے تو پھر فوراً وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں جہاں وضو کا حکم دیا گیا تو وہ شرط کے ساتھ دیا گیا نا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، تو اب کیا کرو اپنا چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، مسح کر لو، پاؤں دھو لو، وضو کر لو۔ تو وجوب وضو کا تعلق وہ عبادت سے ہے، اور مستقل باوضو رہنا یہ فضیلت کی چیز ہے، استحباب کی چیز ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت اور اصل معمول یہی تھا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے، ادھر وضو ثابت ہوا ادھر آپ نیا وضو فرما لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ وضو پر بھی وضو فرما لیا کرتے تھے۔ یہاں پیغمبر علیہ السلام نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کرتے ہی وضو کے ٹوٹتے ہی فوراً وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ایک مرتبہ یہ کیا کہ آپ نے پیشاب فرمایا اور فوراً آپ نے وضو نہیں فرمایا، تاکہ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے کہ وجوب وضو کا تعلق عبادت سے ہے، ہر لمحے باوضو رہنا یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا فقام عمر خلفہ بکوز من ماء، تو حضرت کے پیچھے حضرت عمر پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا عمر یہ پانی کیسا ہے؟ کہا جی یہ پانی اس لیے تھا کہ آپ اس سے وضو کر لیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جب بھی آپ قضائے حاجت فرماتے تو فوراً وضو فرماتے تھے، اور دیکھو خدمت اسی کا نام ہے، مخدوم کہے کہ میں یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے، اسے بھی خدمت کہتے ہیں، لیکن یہ خدمت کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ خدمت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خادم اپنے مخدوم کے مزاج اور معمولات کو اور عادتوں کو اچھی طرح ضبط اور محفوظ کرے، اور جب جیسا مزاج کا عادت کا معمول کا تقاضا ہو بغیر فرمائش کے بغیر طلب کے وہ خدمت حاضر کر دے، یہ اعلیٰ درجے کی خدمت ہے۔ صحابہ ایسا ہی کرتے تھے۔ اب ان کو معلوم تھا کہ آقا کا معمول یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہوتے ہی آپ وضو فرماتے ہیں، تو یہ انتظار نہیں کیا کہ حضور فرمائے کہ بھی پانی لاؤ، خود ہی پانی لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت یہ پانی ہے جس سے آپ وضو فرما لیں،
फरमाया मा उमिरतु कुल्लमा कुल्तु अन अतवज़्ज़ा, मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म नहीं दिया गया है कि जब भी पेशाब करूँ तो वज़ू भी करूँ, वलौ फ़अल्तु लकान सुन्नत, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये शरीयत का मुस्तकिल हुक्म बन जाएगा और उम्मत के लिए मशक्क़त हो जाएगी। चलिए قال أبي أيوب وجابر وأنس رضي الله عنهم أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना तशरीफ लाए थे तो मदीना शहर में दाखिल होने से पहले आपने चंद रोज कुबा नामी गांव के अंदर क़याम फरमाया था और वहाँ नमाज पढ़ने की जगह भी मखसूस की गई थी। यही सबसे पहली इस्लामी मस्जिद है। दुनिया में इस्लाम की आमद के बाद सबसे पहले जो मस्जिद के ज़मीन पर बनी है वो मस्जिद कुबा है। मस्जिद नबवी भी उसके बाद में बनी। तो ये मस्जिद बड़ी मुबारक मस्जिद है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते मदीने मुनव्वरा से चलकर कुबा नामी गांव के अंदर तशरीफ लाते थे और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ा करते थे। ये इस मस्जिद की अहमियत। मुनाफिकीन ने इस साजिश के तहत अपना एक अड्डा कायम करना चाहा। अब अड्डे को अगर अड्डे के नाम पर कायम करेंगे तो धुलाई होगी। बहाना बनाया कि हजरत एक मस्जिद है ज़रा हमारे घरों से फासले पे पड़ती है तो एक मस्जिद हम और बनाना चाहते हैं, आप उस मस्जिद की बुनियाद रख दें। सोच ये रहे थे कि जो मुसलमानों की मस्जिद है वहाँ बैठ के साजिशें करेंगे, मशवरे करेंगे तो वहाँ तो अपने मुखलिस मुसलमान भी होंगे, राजपाश हो जाएगा। अलहदा से एक मस्जिद होगी तो यहाँ हम हुआ करेंगे, अपनी राज की बातें इस्लाम के खिलाफ जो निशानवानियाँ हैं वो साजिशें कर लिया करेंगे। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी दावत पर वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। आप अल्लाह ने वही के जरिए मना करता वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू। ये लोग मस्जिद बना रहे हैं फसाद के लिए, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए, इख्तिलाफ और इंतशार फैलाने के लिए। ये इनकी मस्जिद हकीकत में मस्जिद नहीं है तो जुल्म से सब काटा। ला तकुम फीही अबदा, तुम हरगिज़ उस मस्जिद में मत जाना। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह। वो मस्जिद जिसकी बुनियाद रोज़े अव्वल तक़वी पर रखी गई है वही मस्जिद इस लायक है कि आप उस मस्जिद में जाकर के बैठें और इबादत करें। क्यों जी? फीही रिजालुन, उस मस्जिद के अंदर ऐसे लोग आकर नमाज पढ़ते हैं युहिब्बूना अन यततहहरू, जो खूब पाकी हासिल करने को पसंद करते हैं। जब अहले कुबा की तारीफ में अल्लाह ने ये कहा कि ये पाकी हासिल करने में औरों के मुकाबले में ज़्यादा मुबालगे से काम लेते हैं तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको बुला कर पूछा कि भाई क्या ऐसा खास अमल करते हो? तो उन्होंने बताया कि हजरत हम सिर्फ ढेले पर इक्तिफा नहीं करते। अरब में चूँकि पानी की किल्लत थी तो आम तौर पर मुसलमान ढेले से इस्तिंजा कर लिया करते थे, पानी से इस्तिंजा नहीं करते थे पेशाब करने के बाद पानी की किल्लत की वजह से। और ये हजरात किल्लत माँ के बावजूद इसका एहतमाम करते थे कि पहले ढेले से पेशाब को सुखाते थे और खुश करते थे, उसके बाद पानी से धो लिया करते थे इत्मीनान के लिए। तो ये अमल यानी दोनों को जमा करना ये अमल अल्लाह को पसंद आया और ये बाकी के अंदर गुबार का और आम में इसकी तारीफ की गई। उसी को यहाँ बयान फरमा रहे घंटा बज गया। जब ये आयत नाज़िल हुई फीही रिजालुन युहिब्बून, इस मस्जिद कुबा के अंदर ऐसे लोग हैं जो खूब पाकी हासिल करने को पसंद करते हैं और अल्लाह पाकी हासिल करने वालों से मोहब्बत करता है। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ अंसार की जमात, अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ की है पाकी के सिलसिले में, फमा तुहुरुकुम, तो तुम्हारी पाकी का तरीक़ा क्या है? तो उन्होंने कहा नतवज़्ज़उ लिस्सलाह,
ہم نماز کے لیے وضو بھی کرتے ہیں، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ اور جنابت لاحق ہو جاتی ہے تو غسل کرتے ہیں، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ اور ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں، خالی ڈھیلے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں۔ قَالَ هُوَ ذَاكَ بس یہی چیز ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے، فَعَلَيْكُمُوهُ بس تم اسے تھامے رکھنا۔ یہ جو تمہاری عادت ہے اللہ کو بہت پسند ہے، اس عادت کو چھوڑنا مت، ہمیشہ ایسے ہی کرنا۔